بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشار صدیق۔ پچھلے ایک ولاگ میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے صورت کاری کر رہے ہیں۔ آج نام لے کر بات کروں گا۔ پہلے ہی بات کی تھی بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور حامد خان۔ اچھا، حامد خان کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حامد خان ہیں اور دوسری طرف ہے اعظم نذیر تارڑ۔ آپ دیکھیں کہ اعظم نذیر تارڑ نے کون سی سہولت کاری ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے یا نواز شریف کے لیے نہیں کی۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے کیا کچھ لے کر نہیں دیا اپنی جماعت کو اور اپنے قائد کو۔ لیکن آپ بتائیں کہ حامد خان نے آج تک قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اپنے دوستی یا اپنی تعلق داری یا اپنے تعلقات کا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ سہولت کاری دانستہ ہو سکتی ہے اور غیر دانستہ بھی، اور میری رائے بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میری رائے غلط ہو تو اس کو غلط کہنے والوں کو میرے پچھلے ولاگ پہ غور کرنا ہوگا اور اپنی غلطی تسلیم کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، پہلا نام بیرسٹر گوہر کا ہے۔ عمران خان نے دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں شامل پاکستان تحریک انصاف کی باغ دور بیرسٹر گوہر کو دی۔ وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، وکیل اچھے ہیں، انسان بہترین ہیں، لیکن بطور چیئرمین ایک ڈمی اور کمزور کردار ہیں۔ فیصلہ سازی کی طاقت نہیں رکھتے، عمران خان کے فیصلوں پر عمل کرانے کی قوت نہیں رکھتے، پارٹی کے کئی ناموں کے سامنے بے بس ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پوری طرح اپنا اختیار استعمال کرتے، ورنہ یہ عہدہ چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے لمحات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کسی خطا کی گنجائش نہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب ایک ڈمی کردار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا نام ہے عمر ایوب کا۔ عمر ایوب صاحب کو میں اصل ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اب سمجھ آتی ہے کہ ان کے والد کی وفات پر وہ جنازہ پڑھنے آئے تو جنازہ پڑھ کر آرام سے کیسے چلے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ان کو یہ اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی، بلکہ ان کی روپوشی بھی مجبوراً تھی۔ ان کے خلاف جھوٹے کیسز قابل مذمت تھے، لیکن میں تو ان دنوں نافذ دستور کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو اپنوں کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ عباد فاروق کی جدائی میں ان کا بیٹا تڑپ کر خالق حقیقی کے پاس چلا گیا۔ عباد فاروق کو جنازے میں تو لایا گیا، مگر بیٹے کو قبر میں اتارنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹے کو 2 منٹ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دعا سے پہلے ہی دھکے دیتے ہوئے پولیس والے واپس لے گئے۔ لیکن عمر ایوب صاحب کے ساتھ ایسا نہ ہوا، تو یہ سہولت کس وجہ سے تھی؟ تیسرا کردار حامد خان ہے۔ ان پر بہت بات ہو چکی۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذاتی دوست ہیں۔ وہ فائز عیسیٰ صاحب سے جڑے کیسز کی مد میں اپنے کروڑوں کے مفادات ختم نہیں کر سکتے۔ ان کے ذاتی تعلقات کی قیمت پوری پی ٹی آئی چکائے گی، کیونکہ حامد خان پی ٹی آئی کو قاضی صاحب پر دباؤ نہیں بڑھانے دیں گے اور قاضی صاحب پر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوں گے۔ ان کو شہباز شریف ایکسٹینشن دے گا اور اس کی قیمت پی ٹی آئی اور عوام پاکستان ادا کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کو اس کی قائدانہ صلاحیت کی بنیاد پر چیئرمین تحریک انصاف نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ لیگل کور کے لیے اور تحریک انصاف کا پارٹی نشان بنانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اسی طرح رؤف حسن، شعیب شاہین، شیر افضل مروت یا وہ تمام لوگ جو 9 مئی سے قبل تیسرے چوتھے درجے کی قیادت تھے، وہ اپنی فیصلہ سازی، اپنی سوجھ بوجھ یا اپنی دانش مندی کے سبب پہلی صف کے لیڈر نہیں بنے، بلکہ انہیں حادثاتی طور پر پہلی صف ملی۔ اس سب کے باوجود ان کے پاس موقع تھا کہ اپنی صلاحیتوں کا اور جرأت کا استعمال کرتے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے، ملک میں کوئی تحریک برپا کر دیتے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ لوگ شاید پہلی صف کے قابل نہیں تھے۔ اب ان کی اصلاح وقت کرے گا۔ وقت بہت بے رحم ہے، یہ چھوٹے لوگوں کو زیادہ دیر بڑی جگہ پر ٹکنے نہیں دیتا۔ یہ تو یہ لوگ چھوٹے ہو کر جگہ خالی کر دیں گے یا ان کی جگہ کوئی واقعی بڑا آ جائے گا۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے جیسے لوگ بھی کوئی سائنسی کلیہ یا فارمولہ ایجاد کر بیٹھتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں ایک فارمولہ ایجاد کیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف میں کمپنی کا ایجنٹ کون ہے۔ اس وقت جو فائز عیسیٰ پر اعتماد کا اظہار کرے، جو فائز عیسیٰ اس کے بنچ سے انصاف کی امید رکھے، جو اس کیس اور ججز کے خط کو دھندلا کرنے کی کوشش کرے، یہ 3 کام کرتے ہوئے پایا گیا شخص اگر تحریک انصاف میں ہے تو وہ یقیناً کمپنی کا ایجنٹ ہے، کیونکہ فائز عیسیٰ پر اعتماد کمپنی کو ہے۔ کمپنی کا من پسند انصاف ہی یہ بنچ دے سکتا ہے، اور اس خط کو دھندلانا ہی کمپنی کا مقصد ہے۔